والضحى والليل إذا سجى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. برادران اسلام اور دنیا بھر کے تمام مومنین و مومنات مذہب حقہ کی خدمت میں عید سعید فطر کی بہت بہت مبارکباد اور تبریک پیش کرتا ہوں. اس دفعہ کی عید اور اس سال کا یہ تہوار پچھلے سالوں سے کافی الگ ہے اور کافی الگ انداز میں اس عید کو منانا ہے. آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، جس حال سے گزر رہی ہے، اس حالات سے سب کو واقفیت ہے، سب جانتے ہیں. اور ایسے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو جشن، وہ جو خوشیاں، وہ جو مسرتیں، وہ جو اعمال ہم اس دن انجام دیتے تھے، وہ سارے اعمال اس سال انجام نہیں دے پائیں گے. چونکہ عالم انسانیت مبتلا ہے ایک ایسے مرض میں، ایک ایسی وبا میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اڑوس پڑوس، ہمیں اپنے اطراف میں، ہمیں اپنے جوانب میں، ہمیں اپنے دیگر بھائیوں کے حالات پر نظر رکھنی ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی عید کے انداز کو بدلیں گے. جہاں ہم ہر سال اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناتے تھے، جہاں ہم ہر سال اپنے گھروں میں انتظامات کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آج اگر ممکن ہو سکے تو ہم اپنی عید کو دوسروں کی سلامتی میں صرف کریں تو ہو سکتا ہے ہمارا پروردگار دیگر سالوں سے زیادہ خوش ہو جائے. اور یقین جانیے پروردگار عالم نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل کو نہیں. نیت کیسی ہے؟ نیت اگر انسان کی خالص ہے اور اگر اللہ کے لیے ہے تو پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے. یہ آج کا جو دن ہے، عید سعید فطر کا دن، یہ رکھا ہی گیا ہے اس لیے کہ ہم اپنے تمام اعمال کی جزا لیں اس پروردگار عالم سے جس کی میزبانی میں ہم نے ایک ماہ گزارا ہے. اس پروردگار عالم کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں، جس میں ہم نے شبوں میں اپنے سجدوں کو طول دیا ہے، اپنے دعاؤں کو، اپنے ذکر کو، اپنے تسبیح کو، اپنے تحلیل کو، وہ ساری چیزیں جو ہم نے اس کی بارگاہ میں ادا کی ہیں، آج کا دن اس کی جزا لینے کا. تو اس کی جزا اس کی ذمہ داری ہے، وہ کسی نہ کسی حال میں ہم تک پہنچائے گا. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا جو فرض ہے، ہم اسے ادا کریں. اور عزیزان ایمان، تمام افراد جنہوں نے ایک ماہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو سارے مرحلے آپ نے انجام دیے ہیں، یاد رکھیے پورے سال میں پروردگار عالم نے اس ایک مہینے کو خاص اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ایک سال جو اس سے دانستہ نادانستہ طور پر جو گناہ ہو رہے ہیں، جو اس نے عمل قبیح انجام دیا ہے، یہ ایک سال اس نے باب استغفار اور باب توبہ کو کھول دیا ہے. آؤ ہمارے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، ہماری بارگاہ میں پلٹ کر کے آؤ. اور ایسی صورت میں پروردگار عالم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے، ماہ رمضان میں پروردگار عالم اپنے باب توبہ کو اسی طریقے سے وا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کے لیے میرے پاس آ رہا ہے. اور جب ایک ماہ خالص طور پر اس کی عبادت ہو جاتی ہے تو وہ اس عید کے دن اپنے بندوں کو اس کی جزا دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم اپنے یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے پروردگار عالم قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. نہیں، یہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور اس واقعے کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے مختلف انداز سے پروردگار عالم کو آواز دی. کبھی الہ العالمین کہا، کبھی رب العالمین کہا، کبھی کسی انداز سے جواب دیا.
اور جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آواز دی صرف ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف سے مثلا لبیک یا عبدی یا الہ العالمین، ادھر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، مگر جیسے ہی جناب موسیٰ نے یا الہ الآسین کہا تو ادھر سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ پروردگار عالم نے لبیک کی آواز بلند کی۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ اتنے اسماء اور اتنے صفات کے ساتھ میں نے تجھے آواز دی، تو نے صرف ایک مرتبہ لبیک کہا، اور جیسے ہی میں نے یا الہ الآسین کہا تو تو نے 3 مرتبہ لبیک کہا۔ پروردگار اس کا ماجرا کیا ہے؟ آواز آئی موسیٰ اگر عارفین نے اپنے حق سے مجھے بلایا تو انہیں یہ امید ہے کہ ان کے عرفان کے ذریعے سے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر میرے بندوں نے، میرے نیک بندوں نے مجھے بلایا ہے تو انہیں امید ہے کہ ان کی نیکیوں کے بدلے وہ بخش دیے جائیں گے، مگر جو میرے عاصی بندے ہیں، جو میرے گناہگار بندے ہیں، اگر ایک مرتبہ مجھے بلاتے ہیں تو یہ سوچ کر بلاتے ہیں کہ ان کا ملجا، ان کا ماوا، ان کا مقصد، جو ان کی منزل جو ہے وہ صرف اور صرف میں ہوں، اور اگر میں اس کی آواز پر لبیک 3 مرتبہ نہ کہوں، اس کی طرف اپنے باب توبہ کو وا نہ کروں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ تو دیکھا آپ نے پروردگار عالم کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ایک بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، اس کی طرف توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ پروردگار تو بہانے دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بلائے اور مجھ سے آواز دو۔ تو عید کے دن اپنے پروردگار کو بلائیے، اپنے اعمال اس کے سامنے رکھیے اور اس سے اپنے اس پورے ماہ کی اعمال کی جزا کو لیجئے۔ پروردگار عالم بہترین جزا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔